الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے جسم پر غور کریں تو یہ ضدین کا مجموعہ ہے۔ ضدین کہتے ہیں دو چیزیں جو صفات کے حساب سے ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوں۔ آنکھیں بینا ہیں، باقی پورا جسم نابینا۔ زبان بولتی ہے، باقی پورا جسم نہیں بول سکتا۔ دماغ سوچتا ہے، باقی پورا جسم نہیں سوچ سکتا۔ تو گویا یہ ایسے اعضاء کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ضدین ہیں، مگر اللہ نے اس میں ایک چیز ڈال دی جس کو روح کہتے ہیں۔ اس کی موجودگی میں یہ سب ضدین ایک بن کے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جو انسان زندہ ہوتا ہے اس کے سارے اعضاء میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے، سب ایک ہیں۔ کسی کے سر پہ کوئی ڈنڈا مارنے لگے تو پاؤں بھاگتے ہیں۔ بھئی ڈنڈا تو پاؤں پہ نہیں لگ رہا، ڈنڈا تو سر پہ لگنا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ہیں سارے، اس لیے ایک عضو کی خوشی سارے جسم کی خوشی، اور ایک عضو کی تکلیف سارے جسم کی تکلیف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ میں درد ہو اور پاؤں انکار کر دیں جی کہ ہم چل کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں نا، پرابلم تو پیٹ کو ہے۔ درد پیٹ میں ہوگی، پاؤں چل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ ایک ہیں، اس وجہ سے فیلنگز پورے جسم کی ایک ہے۔ اور یہ سب برکتیں کس کی ہیں؟ روح کی برکتیں ہیں۔ ایک بندے کے جسم سے روح نکال دیجئے، اب اس کی زبان کو نکال کے آپ کینچی سے کتر دیں، کاٹ دیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا۔ اب زبان سے کوئی آواز تکلیف کی نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ کہ روح کی موجودگی میں سب ایک تھے، جب روح نکل گئی تو اب سب الگ الگ ہو گئے۔ نہ یونٹی رہی، نہ کوآرڈینیشن رہی، اجنبی ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم اپنے فیملی سٹرکچر کو دیکھیں۔ ہماری فیملی ایسے افراد کا مجموعہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ مثلا گھر میں جو باپ کی پوزیشن ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، جو ماں کی پوزیشن ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، جو بھائی کی ہے وہ بہن نہیں لے سکتی، جو بہن کی پوزیشن ہے وہ بھائی نہیں لے سکتا۔ ہر ایک کی الگ الگ آئیڈینٹی ہے۔ تو یہ بھی ضدین ہوئے اپنی پوزیشن کے اعتبار سے۔ اور ان ضدین میں اللہ نے ایک چیز کو اتارا ہے جس کا نام ہے دین، جس کا نام ہے اسلام۔ وہ ہماری فیملی کی روح ہے۔ جب تک وہ دین ہمارے گھر میں رہے گا، جسم کے سارے افراد ایک بن کر کام کریں گے۔ افراد میں محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ایک خوشی ہوگی، ایک غم ہوگا، کیونکہ روح موجود ہے۔ اور اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو پھر گھر کے سب لوگ ایک دوسرے سے اجنبی بن کے زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اس وقت جو ترقی یافتہ دنیا ہے نا، جس کو ہم یورپ، امریکہ کہتے ہیں، ان کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ان کا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ محبتوں سے خالی ہے۔ اولاد ماں باپ کی محبت فطری چیز ہے،
مگر وہاں نہیں ملتی۔ میاں بیوی کی محبت ایک فطری چیز ہے مگر وہاں نہیں ملتی، اور ان محبتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کے اندر ڈپریشن ہے، ان کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کی زندگی میں مصیبتیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ شادی سے پہلے پیار محبت کی زندگی گزارتے ہیں، لڑکا لڑکی 10 سال 15 سال لیو ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، بغیر نکاح کے، بغیر کسی اور چیز کے، ایک دوسرے کو دیکھنے سمجھنے کے لیے 10 سال اکٹھا رہنے کے بعد پھر وہ شادی کرتے ہیں، اور شادی میں ان کا ڈائیورس ریٹ 80% سے زیادہ ہے۔ بتائیں اس معاشرے میں کیا خوشی ہو سکتی ہے جہاں 100 میں سے 80 گھروں میں طلاق ہو چکی ہو۔ ہمارے ہاں کسی محلے ایک گھر میں طلاق ہو جائے نا تو پورے محلے میں خبر پھیلتی ہے، جی فلاں گھر میں طلاق ہو گئی، اور عجیب سمجھا جاتا ہے، اور وہاں 100 میں سے 80 گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پر خوشیاں نہیں ہیں۔ ماں باپ اولاد کے اندر محبتیں ہیں ہی نہیں سرے سے۔ میں ایک مرتبہ آسٹریلیا سڈنی سے آ رہا تھا واپس، سنگاپور کی فلائٹ تھی، تو قدرتی بات ہے کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک آسٹریلین نوجوان آ کے بیٹھ گیا۔ وہ دلہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی دلہن تھی۔ وہ شادی کے بعد اپنے ٹرپ پہ نکلے تھے، ہنی مون پہ نکلے تھے۔ خیر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، اپنا ذکر مراقبہ کرتے کرتے۔ فلائٹ لمبی تھی، اتنی دیر تو بندہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد میں نے تھوڑا آنکھیں کھولیں، اور اب وہ جو میرے ساتھ آسٹریلین نوجوان بیٹھا تھا اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ آپ کی شادی نئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں نے بھی اس سے بات شروع کی۔ بات میں نے اس سے یہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کا ویژن کیا ہے اپنی لائف کے بارے میں؟ آپ سمجھتے کیا ہیں کہ آپ کی میرڈ لائف میں آپ کے کتنے بچے ہونے چاہیے؟ 1 ہونا چاہیے، 2 ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے، کیا ویژن کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا میاں بیوی کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے کوئی بیبی نہیں کرنا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے بیبی کیوں نہیں کرنا؟ کہنے لگا جی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کتا پالیں گے اور اپنی ساری محبتیں اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھیں گے۔ بھئی تم بچہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اولاد بے وفا ہوتی ہے، پال کے جوان ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اولاد کرنی نہیں ہے۔ اب جہاں ماں باپ کا یہ ویژن ہو اولاد کے بارے میں، کیا خوشیاں ہوں گی وہاں۔ اسی طرح اولاد کو ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے، اس کا نام ہے کنیکٹیکٹ، یہ نیو یارک اور نیو جرسی کے قریب ہے۔ وہاں ایک ماں نے اپنے بیٹے پہ مقدمہ کیا، ماں نے بھی وکیل کیا اور بیٹے نے بھی وکیل کیا، اور اس کی پروسیڈنگ ٹی وی پہ دکھائی گئی، یعنی یہ پبلک چیز تھی، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی۔ مقدمہ کیا تھا؟ ماں نے مقدمہ یہ کیا کہ جی میں بیوہ عورت ہوں، خامند فوت ہو گیا اور اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں۔ میرے اس بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور یہ دن میں 3 گھنٹے اس کتے کو نہلاتا ہے، کھلاتا ہے، واک پہ لے کے جاتا ہے، 3 گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا ہے، اور میں اس کی ماں ہوں۔ یہ پورے 24 گھنٹے میں 5 منٹ کے لیے بھی میرے کمرے میں نہیں آتا۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ 5 منٹ آ کے مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دیا کرے۔ یہ مقدمہ چلا
اور دونوں طرف سے وکیلوں کی بحث ہوئی اور کئی دن کا چلا. کئی دن کے بعد مقامی قانون کے مطابق جج نے ججمنٹ دی کہ اگر بچے نے کتا پالا ہوا ہے تو کتا اس کی لائبلٹی ہے. 3 گھنٹے لگیں 5 گھنٹے لگیں اس کو دینے پڑیں گے اور کتے کا خیال رکھنا پڑے گا. رہ گئی بوڑھی ماں، یہ جوان بیٹے کی لائبلٹی نہیں. اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں. بچے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 5 منٹ ماں کے کمرے میں جائے. جہاں ماں کا اور بیٹے کا یہ تعلق ہو وہاں کیا خوشیاں ہو سکتی ہیں. ایک دین اسلام ہے جو محبتیں سکھاتا ہے. شریعت نے کہا کہ جو بچہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نظر سے نگاہ ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اللہ ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک دفعہ اٹلی کی ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا تھا تو ایک میاں بیوی پیسنجر سے میرے قریب آ کے بیٹھ گئے. بات چیت کرتے رہے، سنتا رہا میں. تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے خامند کو کہا، ہنی کین آئی بارو اے سگریٹ فرام یو؟ ہنی کیا میں آپ سے ایک سگریٹ ادھار لے سکتی ہوں؟ تو میں نے خامند سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہماری شادی کو 22 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے پاس سگریٹ ختم ہو گئی، یہ پینا چاہتی ہے تو یہ مجھ سے ادھار سگریٹ لے رہی ہے، جب یہ خریدے گی تو مجھے میرا سگریٹ واپس کر دے گی. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے کہ 22 سال کی ایسوسیشن کے بعد بیوی اپنے خامند سے سگریٹ ادھار مانگ رہی ہے. بس ضرورت ہے بیوی کی خامند کے ساتھ، خامند کی بیوی کے ساتھ، اور اس کا نام انہوں نے شادی رکھا ہوا ہے. ورنہ الفت محبت نام کی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے وہاں. نہ اولاد ماں باپ میں، نہ میاں بیوی میں. تو پھر گھروں میں خوشیاں کیا ہوں گی؟ ایک مرتبہ مجھے واشنگٹن ڈی سی سے کیلیفورنیا جانا تھا تو میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عبدالحمید صاحب، وہ بھی تھے. ہم دونوں ٹکٹ بنوانے کے لیے گئے امریکن ایئر لائن کے آفس میں. تو امریکن لڑکی تھی جس نے ٹکٹ بنا کے دینی تھی. اس سے ہم ڈسکس کرتے رہے کہ کون سا ٹائم سوٹیبل ہے، کس دن جگہ ہے، کس دن نہیں ہے. ایک فلائٹ ہمیں سوٹیبل نظر آئی تو میں نے اسے کہا کہ اچھا آپ نا ہمارے لیے اس میں بکنگ کر دیں. اس نے بکنگ کر دی. ہم نے پوچھا کہ ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں. اس نے کہا جی ایک ٹکٹ کے $700 ہوں گے تو آپ کو دینے پڑیں گے. اب جیسے اس نے کہا نا کہ $700 ہوں گے تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور میں نے اسے کہا کہ اچھا میں آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں. اتنی دیر میں وہ جو میرے بھائی تھے نا انہوں نے پہلے ہی پیسے نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں پیمنٹ میں کروں گا اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیمنٹ میں کروں گا. اس لڑکی نے پین رکھ دیا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئی. میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کام کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگی کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل مسلمان ہیں. کہنے لگی یہی چیز ہے جو مجھے اسلام کی طرف کھینچتی ہے. میرے پاس روزانہ میاں بیوی آتے ہیں، میں ان کو جب ٹکٹ کے پیسے بتاتی ہوں تو خامد الگ پیمنٹ کرتے ہیں اپنے کارڈ سے اور بیوی اپنے کارڈ سے الگ پیمنٹ کرتی ہے. جب بھی میرے پاس مسلمان بندے آتے ہیں ہمیشہ وہ جھگڑے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے میں پیمنٹ کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں پیمنٹ کرتا ہوں. آپ کے درمیان اتنی محبتیں آپس میں کیوں ہیں؟ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آتی، ہم اسے روٹین کی چیز سمجھتے ہیں. ان کے لیے یہ محبتیں انوکھی چیز ہوتی ہیں اور یہ محبتیں دین نے ہمیں عطا کی ہیں. باپ پسینہ بہاتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اولاد کے منہ میں ایسا کا لقمہ ڈالوں کہ جو ان کے لیے خوشی کا صحت کا باعث ہو. اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان کو تکلیفیں نہیں دیکھ سکتی.
اس وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر آج محبت بھری زندگی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ دین اسلام ہے۔ اسی بات کو میں ایک اور انداز سے کہہ دیتا ہوں، اس دنیا میں اللہ نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، سوئی دھاگا اس کے لیے ہے۔ سوئی دھاگا استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، آپ کیل استعمال کریں، وہ دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، آپ ویلڈنگ استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو ایلفی کا بانڈ استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے۔ ہر دو چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو، سیمنٹ استعمال کریں، دو اینٹیں ایک ہو جائیں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے والی کون سی چیز ہے؟ اس کا جواب ہے دین۔ اگر دونوں بندے دیندار ہو جائیں گے نا تو ان کے دلوں میں محبتیں اللہ بھر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے۔ تو دین کی وجہ سے آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ دین کی محبتیں اپنے خون کی محبتوں سے زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ آج جن لوگوں کی زندگیوں میں دین ہے ان میں الفتیں محبتیں بھی ہیں، اور جہاں دین نہیں وہاں جسم بے روح کی مانند ہے۔ آپ اپنے گھر میں دین لے آئیں، پھر دیکھیں کہ بچوں میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں، اور اگر دین گھر سے نکل جائے تو سب ایک دوسرے سے بیگانہ، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس لیے آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت ہمیں کچھ بتائیں، ہماری اولاد تو افلاطون بن گئی ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری۔ بھئی اصل وجہ یہ ہے کہ گھر سے دین نکل چکا ہے، اب محبتیں کہاں سے آئیں؟ اگر ایک جسم سے روح کو نکال لیا جائے اور اس کے منہ کو سیل کر کے اس کی ناک سے ہوا اس کے اندر داخل کر دی جائے تو جسم زندہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے گھروں سے اگر دین نکل جائے اور ہم یورپ امریکہ کے طور طریقوں کو اپنے گھر میں لے آئیں، سوشلزم کمیونزم کو گھر میں لے آئیں، تو افراد کے اندر محبتیں تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری تمام پریشانیوں کا حل دین ہے۔ جن لوگوں کو باہر جانے کا موقع ملتا ہے اور وہ ان کی زندگی کو قریب سے اسٹڈی کرتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان بالکل الفت محبت کی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ نام بے شک وہ لو کہتے رہیں، محبتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر اقبال علی، انہوں نے ہمیں سول انجینئرنگ کا مضمون پڑھایا تھا یو ای ٹی میں۔ یو کے سے وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ میں نے کہا جی سنائیں۔ کلاس میں کہنے لگے یو کے میں میرا ایک انگریز دوست تھا، کبھی میرے پاس آ جاتا تھا، کبھی میں اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو ایک دن میں اس کے دفتر میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی سیکرٹری نے اس کو کال کر کے بتایا جی ہاسپٹل سے فون ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہاسپٹل کا نام سن کے الرٹ ہو جاتے ہیں، بھئی خیر تو ہے، ہاسپٹل سے کیسا فون آیا؟ کہنے لگے میں نے اس کی فون پہ بات سنی، وہ ہاسپٹل والوں کو کہہ رہا تھا اچھا اس کی ڈیڈ باڈی کو سیمیٹری سروسز کے حوالے کر دو اینڈ سینڈ دی بلز ٹو می فار پیمنٹ۔ کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ مجھے کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کہ بھئی آخر فون آیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی حوالے کر دو، یہ کون ہے؟ اس نے پھر بتایا کہ میرے والد صاحب بیمار تھے اور ہاسپٹل سے ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ہاسپٹل نہیں آ سکتا، میرے والد کی ڈیڈ باڈی کو سیمیٹری سروسز کے حوالے کر دو،
وہ نہلا کے کفن پہنا دیں گے اور اس کو دفنا دیں گے، اور جو بل ہو وہ مجھے بھیج دینا، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اب جس ماحول معاشرے میں بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ باپ کا چہرہ دیکھ سکے، کیا وہاں زندگی ہوگی؟ اسی لیے نہ میاں بیوی میں محبت، نہ ماں باپ اولاد کے درمیان محبت ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے بوائلر کی اریکشن کروانی تھی۔ وہ بوائلر ہم نے ایک فرانس کی کمپنی سے خریدا تھا۔ انسٹرومنٹیشن اس کی بہت اچھی تھی، ماڈرن انسٹرومنٹیشن تھی۔ تو ایک ان کا انجینئر آیا جس نے انسٹرومنٹس کو لگا کے ان کا ٹرائل کروانا تھا۔ اس کو 1 مہینہ لگنا تھا۔ تو اب وہ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتا، جو انجینئر تھا، فرینچ انجینئر۔ تو ہمارے انجینئر لڑکے اس کے ساتھ ذرا فرینک ہو گئے، ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے چونکہ مل کے کام کرنا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے اسے کہا کہ آپ کو گھر سے آئے ہوئے 6 دن ہو گئے ہیں، تو کیا پتہ آپ کی بیوی آپ کا انتظار تو نہیں کر سکتی، وہ کسی اور کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے گی اور ادھر چلی جائے گی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر لڑکوں نے اس کو ٹاپک ہی بنا لیا۔ جب بیٹھتے آپس میں چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، وہ یہی بات کرتے، بس اب تم 1 مہینہ یہاں رہو گے نا، تو واپس جاؤ گے تو تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ تو ایک دن اس نے جواب دیا، کہنے لگا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگا ویمنز آر لائک بسز، if you miss one take another one۔ عورتوں کی مثال بسوں کی مانند ہوتی ہے، اگر ایک بس مس ہو جائے تو تم دوسری بس کو استعمال کر لیا کرو۔ اب جس ماحول معاشرے میں میاں بیوی کا یہ تعلق ہے کہ خاوند سمجھتا ہے کہ بس بسوں کی مانند ہے، ایک نہیں تو دوسری صحیح، وہاں کیا محبتیں ہوگی اور کیا زندگی ہوگی وہاں۔ اچھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ کریزی آدمی ہے اور یہ اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ ہم نے سینٹریفیوگل مشینز لگوائیں، UK کی کمپنی کی بنی ہوئی تھیں۔ اس کی اریکشن کے لیے ایک آیا آدمی، اور اس کی عمر 53 سال تھی۔ 53 سال بہت مناسب عمر ہوتی ہے۔ چونکہ الیکٹرانکس کا انچارج میں تھا تو میں اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے وہ کوئی نہ کوئی بات پوچھتا تھا، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے گھروں کے بارے میں اسے بتاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنا کوئی کام کر رہا تھا، اچانک مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں میرڈ ہوں۔ کہنے لگا کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 بچے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہ آپ میرڈ ہیں؟ کہتے نہیں میں میرڈ نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ ولیم اس کا نام تھا، مسٹر ولیم، آپ کی 52 ایئرز عمر ہے اور آپ چیف انجینئر ہیں اپنی کمپنی میں، اور آپ اچھا کماتے ہیں، اور اس ایج تک آپ نے میرڈ نہیں کی۔ تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے، مسٹر احمد، if you can get milk from the market, you don't need to have a cow in your house۔ اگر تمہیں بازار میں دودھ مل جاتا ہے تو تمہیں اپنے گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کمیونٹی کی سوچ ہی ایسی ہے۔ اب بتائیں، جہاں خاوند کی سوچ یہ ہو کہ بازار سے دودھ ملتا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے، کیا میاں بیوی کی زندگی ہوگی اور کیا وہاں فیملی سٹرکچر ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسلام کو بہت قبول کر رہے تھے۔ جب وہاں کے اقتدار کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری تو سارے بندے ہی جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا اچھا ایسا پروپیگنڈا کرو کہ مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ اور
یہ اور وہ ثابت کرو تاکہ کوئی دین اسلام کے قریب ہی نہ جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کی زندگی میں جو پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے، دین کو اپنائے۔ جب زندگی دین کے مطابق ہو جائے گی تو الفت محبتیں ایسی دل میں آ جائیں گی، ایک دوسرے کے اوپر قربان ہو رہا ہوگا۔ اور ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ اس دین کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر آج بھی وہ الفتیں اور محبتیں موجود ہیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے نا، اس وقت ہماری زندگی کچھ اور تھی۔ میں آپ کو ایک دو واقعات سنا دوں کہ ایک بڑے میاں حج کیا اور مینا میں وقت گزار رہے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تھیلا تھا جس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک نوجوان نے ان کے پیسے چھین لیے اور بھاگ گیا۔ تو بوڑھا بندہ اس کے پیچھے بھاگ تو سکتا نہیں تھا۔ اس نے شور تو مچایا کہ وہ میرا بیگ لے کے چلا گیا، لیکن لڑکا تیزی سے بھاگا اور کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ دوسری گلی میں مڑا نا لڑکا، تو اچانک ایسی اس کی کیفیت ہوئی جیسے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو لڑکے نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نے ایک بوڑھے سے اس کا تھیلا چھینا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اللہ نے مجھ سے بینائی چھین لی، مجھے اس بوڑھے کے پاس لے جاؤ۔ لوگ اس کو لے کے بوڑھے کے پاس آئے۔ اب یہ نوجوان اسے معافیاں مانگ رہے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ نے بد دعا کی اور میری بینائی چلی گئی۔ تو وہ بوڑھا کہتے کہ نہیں، میں نے آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ لوگ حیران۔ انہوں نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ آپ کا چھیلا چھین کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ کہا میں نے بالکل بد دعا نہیں کی۔ تو کسی نے پوچھا آپ نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں مجھے ایک خیال آ گیا تھا، میں نے بس اس کو معاف کر دیا۔ بڑے میاں کیا خیال آیا تھا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ آپ کی تو سارے سفر کی خرچہ نقدی اسی تھیلے میں تھی اور آپ نے معاف کر دیا؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھے خیال آ گیا تھا۔ کیا خیال آیا تھا؟ بوڑھے میاں نے جواب دیا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ انسانوں کے جو آپس کے مسئلے مسائل ہوں گے قیامت کے دن پیش ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت کا حساب مکمل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو بڑے میاں کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہی آ گیا کہ یہ بندہ میرا تھیلا لے کے بھاگ گیا ہے، اب یہ مقدمہ اگر قیامت دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو جتنی دیر مقدمے کے فیصلے میں لگے گی، میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر ہوگی۔ میں نے معاف کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ ایک وقت تھا ہماری سوچ ایسی تھی۔ اب بتائیں اس سوچ والا بندہ کسی سے جھگڑا بڑھا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے لیے فوراً معاف کر دے گا نا۔ ایک انگریز تھا، اس نے سنا کہ دہلی کی جامع مسجد میں کیلیگرافی کا کام بہت خوبصورت ہوا ہے۔ اگر آپ تاجر حضرات ہیں، بہت ٹریول کرتے ہیں، تو یقیناً بہت سارے لوگوں نے ادھر بھی ٹریول کیا ہوگا، تو دہلی کی جامع مسجد میں واقعی وہ پینٹنگ کا کام بہت خوبصورت ہوا ہے۔ تو ایک انگریز تھا جو اسی شعبے سے تعلق رکھتا تھا، وہ دیکھنے کے لیے گیا تو دہلی کی جامع مسجد اونچی بنی ہوئی ہے، جیسے بادشاہی مسجد اونچی بنی ہوئی ہے تو بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور سیڑھیوں کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس نے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے کچھ پیسے اس کو دیے، لیکن جب اس نے جیب میں ڈالا تو بٹوا جیب میں نہیں گیا، بٹوا ایسے گر گیا تھا
اور اس انگریز کو پتہ نہیں چلا کہ بٹوا کیا ہوا، وہ چلتا رہا۔ اس نے جا کے مسجد دیکھی تو اسے کام بہت پسند آیا، اس نے بہت انجوائے کیا۔ اس نے سوچا کہ اچھا میری بیوی بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، اب میں اگلے ویکینڈ پہ نا بیوی کو لاؤں گا اور اس کو بھی یہ سارا دکھاؤں گا۔ اب اس دوران اس کو فیل ہوا کہ میرا بٹوا کہیں گم ہو گیا ہے، کہاں گم ہو گیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ہفتہ وہ پریشان تو رہا لیکن بٹوا نہیں ملا۔ چنانچہ جب اگلے ویکینڈ پہ وہ اپنی بیوی کو لے کے آیا، انہی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ وہی فقیر دوبارہ اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا، اور اس دفعہ اس نے پیسے نہیں مانگے۔ اس نے اس انگریز کو کہا کہ جی آپ ایک پچھلے ہفتے جب آئے تھے نا، آپ نے مجھے پیسے دیے تھے اور بٹوا جیب میں ڈالنا تھا لیکن وہ جیب میں نہیں گیا، گر گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو یہ میرے پاس بٹوا آپ کی امانت ہے، آپ لے لیجئے۔ اب انگریز حیران ہوا کہ بھئی یہ تو ایک ایک روپے کو ترستا ہے، مانگتا ہے، اور میرے اس بٹوے میں تو بہت ہزاروں روپے تھے، تو اس نے رکھ کیوں نہیں لیا؟ تو انگریز نے اس سے پوچھا کہ بھئی بٹوے میں تو بہت ساری نقدی تھی، تم نے اس کو خود کیوں نہیں رکھ لیا؟ ایک ہفتے کے بعد مجھے واپس کر رہے ہو۔ وہ فقیر آگے سے کہتا ہے کہ خیال تو آیا تھا کہ میری بہت ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، میں بٹوے کو رکھ لوں، مجھے خیال آ گیا تھا۔ اس نے کہا کیا خیال آیا تھا؟ کہنے لگا یہ خیال آیا تھا کہ قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ میں نے تمہارا بٹوا چرایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلہ کریں کہ تمہارے امتی نے میری امتی کے سامان پیسے کو چوری کر لیا، تو میں نے اس کو چرایا نہیں، میں نے رکھ لیا، آپ مجھے ملیں گے میں واپس کر دوں گا، میری وجہ سے نبی علیہ السلام کو گلے کی بات نہ سننی پڑے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہماری سوچیں ایسی ہوتی تھیں کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی السلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتیو لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو جائے۔ اب یہ لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ کہ جب بندے کو کوئی پریشانی ملتی ہے نا تو چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ تمہارا وہ عمل پیش ہو اور مجھے قیامت کے دن مایوسی ہو، مجھے قیامت کے دن بات سننی پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اسلام کو اور دین کو اپنے لیے نعمت سمجھیے۔ آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ نوجوان بچے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا کا مال پیسہ کوئی وقت نہیں رکھتا، قیمتی چیز اگر کوئی ہمارے پاس ہے تو یہ ایمان ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی اس دین کی خاطر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، اور جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم اس دین اور اسلام کی نعمت کو لے کر اپنے ساتھ جائیں، اور قیامت کے دن ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، دعا سے پہلے ہم لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے
اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے گا آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بطائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ کریں، آدھا پارہ کریں، ایک ربع پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ بہت سارے لوگ آج ایسے دیکھے ہیں کہ جو روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، ناغہ نہیں ہوتا، تو بھئی اگر ان کا دن اخبار پڑھے بغیر نہیں گزرتا تو ہم اللہ کے کلام کو اتنا تو درجہ دیں نا کہ ہم بھی روزانہ اس کو کھولیں ضرور۔ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں نا، تو بس نیت کر لیں کہ میں نے رات کو اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ میں ایک صفحہ، ایک رکوع کچھ پڑھ نہیں لوں گا، قرآن کھولوں گا، دیکھوں گا اور اس کی برکت حاصل کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم روزانہ قرآن پاک کھولنا شروع کریں گے، ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ پھر چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں، آنکھیں بند کر لیں، اللہ سے تار جوڑ لی اور یہ محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے۔ زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس مراقبے کو 10-15 منٹ کیا جائے تو بندے کی کیفیات کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ آج کل نیا ترقی یافتہ دور ہے نا، تو ہر بندے کے پاس سیل فون ہوتا ہے، ہم سارا دن سیل فون استعمال کرتے ہیں تو رات کو اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اسے چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ جب چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو اگلے دن صبح پھر بیٹری فل چارج ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا جو مراقبہ ہے نا، یہ اسی طرح چارجر کی مانند ہے کہ ہم بھی سارا دن دفتر میں کام کرتے ہیں تو ہماری کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اگر شام کو ہم 10-15 منٹ مراقبے میں بیٹھ جائیں تو اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھنے کا مطلب تو یہ کہ پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے اور ہماری کیفیات کو چارج کر رہی ہے، اور واقعی پھر انسان ریچارج ہو جاتا ہے اور اگلے دن پھر اچھی کیفیات کے ساتھ پھر اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے۔ تو ان معمولات کو اپنا لیجئے
پھر اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں بس اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور یہ محسوس کریں کہ میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. ہوا حرص والا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو
دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرے اللہ رحم فرما دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما، اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیں عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما۔ اللہ جتنے دور قریب سے لوگ یہاں پر آئے، اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ سب کے کام کاج کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی معاون بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمانداری والی زندگی عطا فرما۔ اللہ دیانت داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ان کو نیک قدردان رشتے عطا فرما۔ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔
اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا نمونہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سنتوں کی محبت عطا فرما، اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ ایمان کو جاری اور ساری فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح اٹھے گا مسلمان ہوگا، رات بستر پر سونے جائے گا ایمان سے خالی ہوگا، اللہ فتنوں کا دور ہے، اللہ ایمان قیمتی چیز ہے، اللہ اس نعمت کی حفاظت فرما، اللہ نفس و شیطان ہر وقت اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نفس و شیطان سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان کی نعمت کے ساتھ قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم دنیا میں جس طرح عزتوں والی زندگی عطا فرمائی اللہ قیامت والے دن اللہ سب سے زیادہ عزتیں عطا فرما، اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا، اللہ سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا، اللہ قیامت والے دن اپنے بڑوں کے سامنے ہمیں سرخرو فرما، اللہ اپنے بڑوں کے سامنے اللہ عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، اللہ ہم دنیا میں دھوپ کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، اللہ قیامت والے دن اے اللہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ بلا حساب و کتاب اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کی قدموں میں جگہ نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ جنت میں اپنے محبوب کا ساتھی اور پڑوس عطا فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ جتنے دور قریب سے یہاں پر لوگ موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما، اللہ کاروباری پریشانیاں جو ہیں اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ سب کو حلال پاکیزہ طیب آسان روزگار عطا فرما، اللہ گھر کے اندر جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ ان مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك